بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال تعالی فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی مل جائے تو اس کو دنیا کی ساری خیریں مل گئیں۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو ساری دنیا کی خیریں مل گئیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا مقبول ہے، محبوب ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہو تو خوش ہوتا ہو، نیکی کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہو، گناہ کرنے کے بعد ندامت اور افسوس ہوتا ہو، اور اللہ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت مل جائے تو اس پر شکر ادا کرے، اور کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر دعا مانگ رہے تھے اور عجیب دعا مانگ رہے تھے۔ اے اللہ، مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں سے کر لیجئے، وہ بندے جو آپ کی ایک ایسی عبادت انجام دے رہے ہیں کہ اس عبادت کو انجام دینے والے بندے بہت تھوڑے سے ہیں۔ اللہ کی ایک ایسی عبادت انجام دی جا رہی ہے جس کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں کر لیجئے، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو دعا سننے والے کسی نے پوچھا کہ اے عمر، یہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسی کون سی عبادت ہے اور ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کے کرنے والے تھوڑے سے ہیں؟ تو عمر فرمانے لگے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عبادت کا ذکر فرمایا ہے کہ شکر ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کو کرنے والے تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ انسان کا مزاج ہے ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے، نعمتوں میں رہنا چاہتا ہے،
ہنستا کھیلتا رہنا چاہتا ہے، بہاروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تکلیف سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، نعمتوں کا خواہش رکھتا ہے، خواہش مند ہے، مزاج بھی اس کا یہ ہے کہ بس نعمتیں ملتی رہیں، آسانیاں ملتی رہیں، زندگی میں بہاریں آتی رہیں، تکلیف نہ آئے، بیماری نہ آئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں۔ نوکری پیشہ ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری نوکری چھوٹے، کاروبار کرتا ہے تو کبھی نہیں چاہے گا کہ کاروبار ختم ہو، صحت ہے تو بیماری سے گھبرائے گا، ہمیشہ صحت چاہے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کی خواہش اور نعمتیں ہمیشہ رہیں، یہ ہر ایک کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کو بہت آسان فرما دیا ہے، اور قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، چھینیں گے نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں پر شکر کرتے رہو گے تو ہم نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نعمتوں پر اتراؤ گے، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے کہ تم کیا تھے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے، چھن جاتی ہیں نعمتیں، زندگی کی بہاریں چلی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں، جو ملا ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے، جو کھا رہا پی رہا ہوں ویسے ہی رہوں، ہمیشہ کھاتا پیتا۔ تو اس خواہش کی تکمیل کو اللہ نے ایک عبادت سے جوڑ دیا ہے، اور وہ ہے شکر کی عبادت۔ شکر کرنے والی زبان، خوش نصیب انسان۔ شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اعضاء و جوارح اپنے عمل سے شکر کرتا رہتا ہے، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک نیک خاتون ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے دور کی خاتون ہیں، کتابوں میں ان کے واقعات آتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان جا رہا ہے اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کپڑا بندھا ہوا ہے۔ رابعہ بصریہ نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کیوں تو نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے؟ کہا سر میں درد ہو رہا ہے، تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں کہ تکلیف میں ہوں، اس لیے سر پہ پٹی باندھی ہے۔ تیری عمر کتنی ہے؟ 30 سال ہے۔ کہا اس سے پہلے کبھی اتنا شدید سر میں درد ہوا ہے کہ تمہیں سر میں پٹی باندھنے پڑ گئی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا 30 سال کی زندگی گزارنے میں آلا اے نوجوان، 30 سال میں تیرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، تو نے کبھی سر پہ شوگر کی پٹی باندھی؟ تو شوگر کی پٹی بھی تو اس طرح باندھتا کہ آج تیرے سر میں درد ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کر گھوم رہا ہے کہ اللہ نے میرے سر میں درد کر دیا۔ 30 سال سے تیرے سر میں درد نہیں ہوا، تو نے کبھی شکر کیا؟ تو یہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے اللہ کے ساتھ آداب سکھاتے ہیں۔ آداب ہمارا یہی حال ہے، سب کچھ ہوگا پھر بھی ہم کہیں گے کچھ نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں، اگر آنکھیں نہ ہو تو ہم نابینا ہیں، سبھی یہاں پہ بینا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی سماعت ہے، اگر یہ سماعت نہ ہو تو ہم بہرے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی گویائی، بولنے کی طاقت ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم گونگے ہیں۔ عزت دی ہے جب بھی عزت دار ہیں، عزت نہ ہو تو ذلیل ہیں۔ مال دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، صبح شام کھا رہے ہیں، مالدار ہیں، اگر مال نہ ہو تو فقیر ہیں۔ صحت دی ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے ہیں، صحت ہے تو صحت مند کہلا رہے ہیں، صحت نہ ہو تو بیمار ہیں، بستر پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، صاحب اولاد کہلاتے ہیں کہ میں بھی بچوں والا ہوں، بتاتے ہیں فخر سے۔ اگر اولاد نہ ہو تو بے اولاد کہلائیں گے۔
اللہ نے سر چھپانے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، عزت کی زندگی اپنے گھر میں گزار رہے ہیں، اگر گھر نہ ہو تو بے گھر فٹپاری پہ زندگی گزاریں گے۔ ذرا سوچیں تو کہ یہ اتنی ساری نعمتوں کی جو میں نے فہرست گنوائی ہے، یہ نعمت کس کے پاس نہیں ہے؟ یہ نعمتیں کس کے پاس نہیں ہیں؟ ہر شخص کھاتا پیتا، عزت کی زندگی گزارتا، چین و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا، اپنے بچوں کو سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ناشکری، یہ ہے ناشکری اور ناقدری، جس پر اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے، بھول جاؤ گے اپنی اوقات کو اور اب لگی دی ہوئی نعمتوں کو، تو یاد رکھو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک پیاس کا عذاب دوں گا تمہیں، ذلت اور رسوائی کا، خوف کا، گھبراہٹ کا عذاب دوں گا، تم سے چھن جائے گا چین، سکون، اطمینان، روزی، عزت سب چھن جائے گی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو سب کچھ ہوتے ہوئے آج کا انسان کہتا ہے کچھ نہیں، یہی سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کی سے محرومی کا سبب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا پاؤں میں چپل نہیں تھی، ننگے پیر جا رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ آج پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ایسا ہوں میں، یعنی اتنے پیسے نہیں کہ چپل خرید لیتا۔ کہا جیسے ہی دل میں خیال آیا، آگے میں نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاؤں نہیں ہے۔ جلالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاؤں نہیں، مجھے اللہ نے شکر کی توفیق دے دی کہ شکر کر، تیرے پاؤں میں چپل نہیں لیکن تو اس قابل ہے کہ چل رہا ہے، اس کے تو پاؤں نہیں، وہ تو چلنے کے قابل نہیں، چپل تو دور کی بات ہے۔ تو بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو ہم برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن مزاج میں ناشکری اور ناقدری بیٹھی ہوئی ہے، اپنی اوقات اور حیثیت کو بھول چکے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن ان چیزوں کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، ان چیزوں کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بھرپور تربیت فرمایا کرتے تھے، اور گزشتہ امتوں کے واقعات سے آپ تربیت کیا کرتے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک ایسا مریض تھا اور فقیر تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور مریض ایسا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا، برس کا مریض تھا، جسم پہ دھبے داغ تھے، دور بھاگتے تھے لوگ کہ ہمیں نہ لگ جائے، اس کرونا سے بھاگتے ہیں، اس مرض، اس کرونا، اس برس کے مریض سے سب بھاگتے تھے۔ اور ایک ایسا بدصورت انسان تھا جس کے سر پہ کبھی بال ہی نہیں اگے تھے، فقیر بھی تھا، اور ایک ایسا نابینا تھا جس نے کبھی دنیا کے نظارے نہیں دیکھے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اور یہ فرشتہ پہلے آیا اس مریض کے بعد جس کے جسم پر برس کی بیماری تھی، داغ دھبے کی بیماری تھی، کھال اس کی صحیح نہیں تھی۔ اس سے آ کر کہا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ایسا مریض ہوں کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے کو گوارہ نہیں کرتے، میرے گھر والے میرے پاس نہیں بیٹھتے، اس سے بڑا مجھ پر کیا عذاب ہوگا، کیا چاہتا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا اس بیمار سے کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس سے شفا دینا شروع کر دی۔ اور کیا چاہتا ہے؟ کہ فقیر ہوں، مال نہیں ہے، مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ اونٹ پسند ہے مجھے۔ فرشتے نے اس کو اونٹ دیا اور برکت کی دعا دے دی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے ساری بیماری دور، وہ ایک اچھا صحت مند خوبصورت انسان بن گیا۔ اور مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ وادیوں کی وادیاں اونٹ کے ریوروں سے بھر گئیں، ایک اونٹ سے کئی ریور، کئی اونٹ،
دوسرے کے پاس گیا یہ فرشتہ اور اس سے جا کر پوچھا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا سر ایسا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں، بال ہی نہیں ہوگے کبھی سر پر، خوبصورتی سر کے بالوں سے ہے اور وہ بال ہی نہیں، کیا مجھ سے پوچھتے ہو؟ دکھ اور صدمے کا شکار ہوں، جہاں جاتا ہوں آوازیں لگتی ہیں مجھ پر۔ اس نے کہا اچھا کیا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں میں؟ اس نے فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، انسانی شکل میں تھا، اس کو نہیں پتہ تھا یہ فرشتہ ہے، اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کہ فقیر ہوں، کیا مال پسند ہے؟ گائے پسند ہے، دعا کری ایک گائے دی اور برکت کی دعا دے دی، وہ دیکھتے دیکھتے گایوں کے ریوڑ بن گئے۔ تیسرے کے پاس گیا، کیا تکلیف ہے تجھے؟ کہ نابینا ہوں، دنیا کے نظارے نہیں دیکھے، دنیا سنا ہے دنیا ایسی ایسی، لیکن دیکھا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ بکریاں پسند ہے، دعا دی، بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ اب یہ تینوں جو ایک زمانے میں فقیر تھے، غریب تھے، بیمار تھے، مریض تھے، ایسے مریض کوئی ساتھ نہ بیٹھے، اب صحت مند ہیں، خوشحال ہیں، مالدار ہیں، اپنی اوقات اور حیثیت کو بھول گئے۔ یہی فرشتہ دوبارہ انسانی شکل میں پہلے مریض کے پاس آیا ہے، پر اس کے سے آ کر کہا بھائی کیا حال ہے؟ بہت اچھا حال ہے۔ کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ تو دے دے۔ اس نے کہا بھاگو یہاں سے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ بھئی تو بھی تو فقیر تھا، تجھے بھی تو اللہ نے دیا ہے، مجھے بھی دے دے۔ تو وہ برس کا مریض جو اپنی اوقات بھول گیا، شکر کیا کرتا؟ بعض دفعہ نعمتوں کے آنے کے بعد انسان کو شکر تو نصیب ہوتا نہیں ہے، اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ، باپ دادا کی جدی پشتی میں مالدار ہوں، مجھے کہ تو یاد دلاتا ہے کہ میں بڑا غریب تھا، کوئی میں غریب نہیں تھا۔ فرشتہ کہنے لگا جاؤ، جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جائے، اگر تو کہتا ہے میں ویسا نہیں تھا، میں دعا کرتا ہوں جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس پر عذاب آیا، اونٹوں کو بیماری لگی، سارے اونٹ ختم، جسم دوبارہ مریض۔ پھر یہ گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی یہ جواب دیا کہ جاؤ جاؤ، میرے پاس کوئی گائے نہیں ہے، یہ سب جدی پشتی مالدار ہوں میں، آ جاتے ہو مانگنے کے لیے۔ اس نے اس پر کہا کہ اگر تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے، اگر تو مانتا نہیں ہے اس بات کو، وہ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میں غریب آدمی ہوں، ایک بکری دے دو۔ اس نابینا نے کہا ایک نہیں سب بکریاں لے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں ایک نابینا انسان تھا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، انعام کیا کہ مجھے بینائی بھی دی، اور میں غریب تھا، اللہ نے اتنا سارا مال دیا، وہ میرا بکریوں کا ریوڑ ہے، جتنی بکریاں لے جاؤ۔ وہ فرشتہ کہنے لگا تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، وہ دونوں ناکام ہو گئے، تیرا مال تجھے مبارک، اور برکت کی دعا دے کے چلے گیا۔ بکری والا اور نابینا جو بینا ہو گیا تھا، خوش عیش کی زندگی، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے مالدار آدمی بنا۔ پھر یہ کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، نعمتوں کے آنے کے بعد اپنی اوقات کو نہ بھولنا۔ ہمارے ہاں یہی سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اولاً تو ہم نعمتوں کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے میرے پاس کچھ ہے۔ یہ تو سب کہیں گے کہ کچھ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، یہ نہیں بتائیں گے کہ صبح شام کھا رہا ہوں، بچے خوش کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر کے اپنا گھر ہے، عزت کی زندگی ہے، بیماری نہیں ہے، صحت ہے، یہ نہیں بتائیں گے، لیکن تکلیفیں اور بیماریوں کو گنوانا شروع کر دیں گے۔ ایک یہ بیماری ہے، اور دوسری تک بیماری کیا ہے ہمارے اندر کہ آنے کے بعد اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھا بھائی، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو دو چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ قرآن کریم کی تعلیم سے معلوم چلتا ہے نعمتوں کا بقا اور نعمتوں کے مزے اگر ہم لوٹنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشی اور خوشحالی کی زندگی اور یہ صحت کا زمانہ ہمیشہ رہے، یہ مال اور دولت، یہ بچوں کی خوشی ہمیشہ رہیں، تو بھائی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھ لیں۔ جس نے حدیث میں آتا ہے اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کا، اس نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اتنی ساری نعمتیں میں زندگی سجدے میں گزار دوں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ شکر ادا کر دیا، بس یہ کیفیت تجھے دل کی نصیب ہو گئی کہ زندگی بھر بھی شکر میں پڑھا، سجدے میں پڑھا رہا ہوں، شکر ادا نہیں ہوتا۔ اے موسیٰ تو نے شکر ادا کر دیا۔ بھئی یہی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ آپ کا دیا بہت کچھ ہے، الحمدللہ کہنے کی عادت، زبانوں پر اللہ کا شکر اور الحمدللہ کہنے کی عادت ہو، اور اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ سوچتے رہیں کچھ نہیں تھا، اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔